اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کی نماز عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز، حضور غوث اعظم 40 سال تک عشاء کی نماز فجر کی نماز ایک وضو اور ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر حضور غوث اعظم رات کو قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ 3 راتوں میں کھڑے ہو کر رات کو قیام کرتے اور پورا قرآن ختم کر دیتے، اور رمضان کے اندر 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے 50-55 حج کیے۔ اتنا بڑا امام کہ جس کی دنیا میں آج 80 کروڑ فالوور، جس کے 80 کروڑ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے، پوری دنیا کے اندر 1 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں 80 کروڑ فقہ حنفیہ پہ چلنے والے۔ کوئی آدمی ابو حنیفہ پہ اعتراض کرے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ آدمی ہے جس کے لیے حضرت علی نے دعا کی تھی، جس کے والد ثابت کو اس کا والد بچپن میں لے جا کر حضرت علی کے پاس کوفہ میں فرمایا علی سے کہ رکھو اس کو اپنے پاس ثابت کو، اس کی تربیت کرو۔ حضرت ثابت ساری زندگی حضرت علی کے پاس رہے، امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سارا کچھ بغداد میں کوفہ میں حاصل کیا۔ کوفہ کے اندر حضرت علی کا سارا علم چلتا چلاتا صادق تھے، نعمان ابن صادق تھے، امام جعفر صادق تھے۔ امام جعفر صادق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہے۔ کوئی علم پوری دنیا میں اللہ نے منتقل کیا۔ آج اللہ نے عزت دی کہ پوری دنیا میں حنفی، بابا فرید الدین حنفی، خواجہ معین الدین چشتی حنفی، بابا الدین سکریا حنفی، بابا فرید الدین حنفی، سید اسماعیل شاہ بخاری حنفی، شاہ رکن الدین عالم حنفی، لال شباز قلندر حنفی۔ دنیا کا کون سا بڑا ولی اللہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد نہیں تھا؟ حضرت مخدوم علی حجویری حنفی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سارے امام سید، تمہارے سارے امام تم جیسے، اور میرے بھائیو علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ آپ 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں امام، امام مالک کو بھی مانتے ہیں امام، علم کا امام، امام شافعی علم کا امام، امام مالک، امام ابن حنبل علم کا امام، ابو حنیفہ کی تقلید کرتے علم کا امام، کہ نبی کے دین کو اس طرح سے امت تک پہنچایا کہ آج پوری دنیا کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام چلتا ہے، ان کی فقہ چلتی ہے اور دنیا اس کی تقلید کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو آؤ، اگر تم امام کا احترام کرتے ہو، تم امام جعفر صادق کو مانتے ہو، تم امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہو، امام علی نبی کو مانتے ہو، حسن عسکری کو مانتے ہو، امام زین العابدین کو مانتے ہو، بی بی زینب سیدہ کو جانتے ہو، مانتے ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، یہ سب کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ حضرت زینب، امام زین العابدین فرماتے ہیں مکے سے مدینے، مدینے سے کوفہ، کوفہ سے جدید کے دربار میں دمشق، امام زین العابدین کہتے ہیں حضرت زینب کی تہجد کی نماز قضا نے اتنے بڑے سفر میں اور لاشیں تڑپتے ہوئے سر نیزوں پر، مقتل گاہ میں پانی بند، کھانا بند، اور اہل بیت ایسے حالات میں تو ان کے سر کاٹ کیے گئے، بچے چولی پہ چڑھ گئے، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ تو تم نے اگر امام حسین کی قربانی کی قدر کرنی ہے تو مسجد پر آ کر نماز پڑھ،
اللہ نے دین کا تمہارے گھروں تک پہنچا دیا. آپ کوئی کہے گا ہمیں پتا نہیں تھا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ. آؤ ان هذه تذکرہ، یہ راستہ اللہ کا ہے. قرآن کو پڑھو. قرآن کہتا ہے نماز پڑھ، نماز پڑھ، مشرک مت ہو جاؤ. نماز پڑھ، نماز پڑھ. تو اے بندے، اللہ کا حکم ایمان، مولوی کا حکم مت مان. مجھے پتا ہے کہ اللہ کے گھر سے مولوی کی آواز کو سن کر کئی لوگوں کے دماغ ابلنے لگتے ہیں کہ کوئی ہمیں نصیحت نہ کر دے. اور میرے بھائیوں، یہ نصیحت تجھے اگر جہنم سے بچا لے گی تو اس میں تیرا فائدہ ہے کہ میرا فائدہ ہے؟ کہ ہمارا فائدہ تیرے بچے آنکھ سے بچ جائے. اور دنیا کی آنکھ سے بچاتے ہو، جہنم کی آنکھ سے جھونکتے جا رہے ہو. نہیں، آؤ اللہ کا گھر آباد کرو، نماز پڑھو، نماز کی تبلیغ کرو، نماز کو آگے تک پہنچاؤ. نمازی بنو، نماز کے لیے دوڑ کوشش کرو. بانگ چرس پی کر چھو مت جایا کرو. میرے پاک نبی نے فرمایا اپنی راتوں کو ضائع مت کرو. رات کو قرآن پڑھ کے سویا کر، صبح اٹھ کے نماز پڑھ. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ. اللہ کا نبی فرماتا ہے گویا اس نے ساری رات میری عبادت کی. اللہ دعائے بتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی، ہماری اس التجا کو قبول فرما. اے مالک، لوگوں کے لیے دین کا راستہ آسان بنا دے. اے اللہ، ان کے دلوں پر جو زنگ لگ چکا ہے وہ اتار دے. اے اللہ، ہمارے کرتوتوں کے سبب سے ایسا زنگ چلا کہ تیری پہچان کو بھول گئے، ہم تیری معرفت کو بھول گئے. اللہ بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اے اللہ، قرآن کہتا ہے ان کے کرتوتوں کے سبب سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. تو نبی نے فرمایا تھا کہ موت کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، زنگ اتر جائے گا. تو لوگوں، موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن پڑھو، پھر تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوگی. اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم تیرے دین پہ چلنے والے بن جائے. ہم نے کلمہ پڑھا لیکن ہم نے اطاعت شیطان کی. اے اللہ، ہم نے نماز کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کیا، اپنے کاروبار کے لیے وقف کر دیا. اے اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا، نام تیرا لیا، اطاعت شیطان کی. اے اللہ، ہم باغی ہے، باغی. ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے. ہماری بچیوں کو سیدۃ النساء بطول الزہرات فلذات عابد خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت عنایت فرمایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت عنایت فرما. اے اللہ، وہ دیندار بن جائے. ہمارے بیٹے بھائی اے اللہ محمدی بن جائے. اے میرے مالک، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا سکے تیرے سامنے. گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں، ہمارا جسم، ہمارا انگ انگ گناہوں سے آلودہ ہے. ہم نے اتنے گناہ کیے کہ دھرتی کو کپا بنا دیا. یہ زمین ابلتی ہمارے گناہوں سے، لیکن پھر بھی مالک تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. اے اللہ، کل قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنا. اے اللہ، ہم مرتے وقت اسلام دین پر مرے اور مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ماں کے پیٹ کے اندر جس نے تجھے ترتیب دیا اور پھر جیسی چاہے ماں کے پیٹ کے اندر اس نے شکل بنا دی، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تقسمون بالدین، کہ تم ایسے ہو کہ وہ پروردگار کے جس نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں پیدا کیا، فی ظلمات ثلاث یخلقکم فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں تجھے پیدا کیا اور تجھے ماں کے پیٹ کے اندر خوراک دی. وہی گندا خون ناپ کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری خوراک بنا دیا. اور جب پیدا ہونے کا وقت آیا اللہ فرماتے ثم السبیل یسرہ، کہ میں نے راستہ آسان بنا دیا کہ تو دنیا میں آ جائے.
اگر میں اتنی مشکلات اور تنگیاں مزید پیدا کر دیتا تو کوئی بھی آدمی کوئی بھی بچہ اس طرح سے پیدا نہ ہوتا جس طرح وہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ سینہ پھاڑ کے نکالنا پڑتا. اللہ فرماتے ہیں سمستبیل یسرا ہوں کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر سے اس راستے سے پیدا کیا کہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اگر اکٹھی ہو جائے تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی. تو اس مالک نے اتنی نعمتوں کا اظہار تم پر کیا ہے. پھر فرمایا کہ فاماتا ہوں تجھے موت دے گا باکبارہ ہوں. پھر موت دینے کے بعد قبر میں تم چلے گئے تمہیں دوبارہ وہ اٹھائے گا. منہا خلقناکم مٹی سے تجھ کو پیدا کیا اسی مٹی میں تجھ کو ڈال دیا جائے گا. وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ پھر تمہیں دوبارہ مٹی سے اٹھایا جائے گا. تو وہ پروردگار جس کی توحید کے دلائل موجود ہے اور انسان کو بار بار وہ جھنجھوڑتا ہے کہ یا یوحنا سو لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے ان وعد اللہ حق